علامہ بدرالزمان قادری صاحب سیرت طیبہ میں ہمیں بے شمار واقعات ملتے ہیں جو اخوت کے آئینہ دار ہیں اور صلح جوئی کے آئینہ دار ہیں. خاص طور پر جو مہاجرین اور انصار میں تو باقاعدہ بھائی چارہ قائم کیا گیا تھا. یعنی تاریخ اسلام میں ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی، تاریخ عالم میں ایسی نظیر نہیں ملتی کوئی. ارشاد فرمائیے کچھ. میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کی تاریخ کو کھنگال لیا جائے تو آپ ایسی نظیر نہیں لا سکتے، اور یہ اسلام کا حسن ہے کہ آپ نے. اور پھر آپ دیکھیں صحابہ کا جذبہ اگر مشاہدہ فرمائیں تو اپنے باغات دے دیے، اپنی زمینیں دے دی، اپنے گھر دے دیے، اور ایون دیٹ کہ اگر کسی کے پاس 2 ازواج ہیں تو انہوں نے اپنی ایک زوجہ سے کہا کہ اس کو میں ڈائیورس کر دیتا ہوں تو آپ اسے نکاح کر لیں. اس طرح کی پیشکش بھی کی گئی. یعنی اس قدر اثار تصور نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب اس میں تو ایک طے شدہ بات ہے، جھوٹ بولنا جو ہے نا وہ حرام ہے جی اس میں، اور گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور لعنت اللہ علی الکاذبین سورۃ زمر کے اندر واضح احکامات ہیں. لیکن میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لا یحل الکاذب الا فی ثلاث، لیکن 3 جگہ پر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. اچھا ہاں فرمایا، پہلا فرمایا آپ نے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، جو حدث الرجل امرأته، لو جی مبارک ہو ہم تو سارے جنتی ہیں. میں حدیث لے رہا ہوں جی. تو آپ نے فرمایا کہ بیوی کو راضی کرنے کے لیے آپ ایسی بات جو خلاف حقیقت ہو، خلاف حقیقت بجا فرمایا تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اور دوسرا فرمایا والقذف فی الحرب، اور میدان جنگ میں آپ اپنی مصلحت کے لیے مصلحت کے ساتھ وہ آپ بات کر سکتے ہیں. تیسرا فرمایا والقاذف لیصلح بین الناس، اور دلوں کو قریب کرنے کے لیے، جدائی ختم کرنے کے لیے، فاصلے مٹا کے قربتیں بڑھانے کے لیے آپ ایسی بات کر سکتے ہیں. اور یہاں ایک حدیث میں بڑی زبردست جو امام ترمذی کی ہے وہ میں پیغام بھی دینا چاہوں گا. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ لا یبلغنی احد عن احد من اصحابی شیئا، اے صحابہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ مجھے اپنے کسی بھائی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ پہنچایا کرو جس سے دل میں کوئی ایسا گمان پیدا ہو. فرمایا یا رسول اللہ کیوں نہ، اگر حقیقت ہو، اس میں کوئی نقص ہو، عیب ہو تو بھی نہ. فرمایا نہیں. فرمایا فإنی احب ان اخرج الیہم وانا سلیم الصدر. آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے دل میں سب کے بارے میں حسن ظن ہو، یا جب میری ملاقات ہو تو ان سے تب بھی میرے بارے میں ان کے بارے میں حسن ظن ہو. آج بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں کچھ کہتا ہے، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ایک احترام کا رشتہ بھی ہے، محبت کا بھی ہے، جب میرے بارے میں نیگیٹو اپروچ آپ سے کی جائے گی تو وہ احترام میں کمی آ جائے گی. فرمایا صحابہ میں تمہیں سختی سے منع کرتا ہوں کسی کی بات مجھ تک نہ پہنچائے. علامہ صاحب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرض کریں ایک کوئی دینی یا ملی یا اداری ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ بات سلیقے سے جو حقیقت پر مبنی ہے بہتری کے لیے ضرور اتھارٹیز کو بتانی چاہیے. شاید اس میں کوئی قباحت نہیں، اس میں قباحت نہیں، بلکہ وہ تو ضرور بتانا چاہیے. یہ شکایت یا چغلی نہیں، یہ بلکہ یہ تو مسلمان پر فرض ہے کہ کسی کے شر سے دوسرے کو آگاہ کر دیا جائے کہ وہ اس کے شر سے بچ جائے. اگر ایسے معاملات ہو پھر تو اس میں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب رمضان پاک قریب آنے والا ہے، اور مجھے کل بھی ایک صاحب ملے کہنے لگے ہم 31 کا وفد جاتا ہے، ڈیلیگیشن جاتا ہے جو پورا مہینہ وہاں گزارتا ہے یا اعتکاف بیٹھتا ہے. میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ دیکھو میری تم کسی مسلمان بھائی سے سلو کر لو، اس کو راضی کر دو. آپ نے فرمایا کسی کی تکلیف کو دور کر دو، کسی کی بھوک کو مٹا دو، اپنے بھائی کو فیسیلیٹیٹ کر دو. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں ان اعتکف فی ھذل المسجد، یعنی مسجد مدینہ شہرہ، یہ تمہارا عمل میری مسجد میں، مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ افضل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگوں کی دوڑ لگی ہوتی ہے جانے کی، جانا چاہیے، بالکل ظاہر ہے ایک ایمانی تقاضا اور جذبہ بھی ہے، محبت بھی ہے. تو میں یہ کہوں گا ضرور جائیں. اس سے افضل عمل تو یہ ہے، وہ جو ہے نا جی، راحت بدل رسان کے ہمین مشرب است تو بس. واہ سبحان دلوں کو راحت پہنچائیے. بالکل مسلک و مشرب تو یہی ہے. جی بالکل بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو ہمیں بالکل دیکھتے رہنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے ان چیزوں کا. اور یہ میں یہاں رسالت امام بخاری کی حدیث ہے جی، میں بالکل آپ کو سمیٹتا ہوں. صحابہ نے یا رسول اللہ ہمارا سفر بہت اچھا رہا. یہ ہمارے جو صحابی ہیں نا، یہ بہت سالے نیک ہے. جہاں بھی ہم نے پڑاؤ ڈالا انہوں نے یا نوافل پڑھے، نماز ادا کی، یا قرآن کریم پڑھا. آپ بڑے غور سے ان کی بات کو سنتے رہے. بعد میں اچھا یہ بتاؤ کہ جب یہ نماز ادا کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اس کی سواری کی اور اس کے جو زادے رہا تو اس کی حفاظت کون کرتا تھا؟ یا رسول اللہ ہم کرتے تھے.
تو فرمایا فَكُلُّكُمْ خَيْرٌ مِّنْهُ، تم سارے اس سے بہتر ہو، سبحان اللہ، سارے اس سے سبحان بہتر اللہ، ہو۔ واہ واہ واہ، تو فرمایا کہ اگرچہ وہ عبادت میں مشغول رہا لیکن اصل عبادت تم نے کی ہے، وَكُلُّكُمْ کمال ہے خَيْرٌ علامہ مِّنْهُ، صاحب، واہ، تو تم سب سے زیادہ بہتر ہو چونکہ تم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا واہ، ہے، اس کو تم نے کمفرٹ زون میں رکھا ہے، تم زیادہ بہتر ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا اگر ایک طرف عبادت اور ریاضت ہے، حقوق اللہ ہے، ادھر حقوق العباد ہیں، تو مقدم حقوق العباد ہوں گے۔ ظاہر ہے وہ تو عبادت میں مشغول ہو گئے، لیکن یہ سارے مل کے اس کی سواری کی حفاظت کرتے رہے، چارہ ڈالتے رہے، اس کے سامان کی نگہداشت کرتے رہے، تو یہ عمل میں مصروف۔ فرمایا تمہارا حضور اب وہ جو نام نہاد مسلمان ہیں جو دوسرے مسلمانوں کے ہر جائز کام میں روڑے اٹکانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ دیکھیے جہاں یہ آتا ہے کہ مسلمان کے لیے سہولت پیدا کرو، راحت پیدا کرو، خوشیاں پیدا کرو، میری مسجد میں 1 ماہ کے اعتکاف سے بہتر ہے، اس کو اگر آپ ریورس کریں، اپوزٹ اس کے لے جائیں، تو مسلمان کو تکلیف پہنچانا، اذیت دینا جو ہے قیامت کے دن کے لیے باعث آزار اور باعث اذیت ہوگا۔ بلکہ جو دوسرے کا تمسخر اڑاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں اور دوسرے کو بیٹرے کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، روز قیامت ان کو اس دردناک اللہ تعالیٰ عذاب دے گا کہ مسلمان کو تو آپ تکلیف دے ہی نہیں سکتے۔ اس کا تو بالکل ہی سختی سے ممانعت ہے اور گناہ کبائر میں سے آ جاتا ہے جی۔ بہت شکریہ۔